يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي بأهوائها يكتوي. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک مبتدا ہوگا، رفع میں سمجھا جائے گا. علی ھدی جار مجرور مل کر قائم مقام خبر ہوگا. وہ ہدایت پر ہیں، اور ہدایت کو نکرہ لگایا ہے کیونکہ وہ صفت کے طور پر آیا ہے اور آگے اس کی یہ موصوف آیا اور آگے صفت آ رہی ہے. ویسے اس کو کہتے ہیں موصول ہیں، یعنی موصول کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ آپ نکرہ لگا کر آپ آگے فکرہ لگا دیں. جیسے کہتے ہیں ھذا رجل رأیتہ، یہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے دیکھا تھا، یہ فلاں جگہ مثلا، تو رجل کے بعد آپ ایک فکرہ لگا لیتے ہیں. یہاں ھدن وہ لوگ ہیں ہدایت پر جو کہ، کیونکہ مر ربہم اس ھدن کی صفت آئی ہے، ایک طرح کی فکرہ بن گیا نا پورا. ہدایت پر ہیں جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. یوں نہیں کہا اولئک علی ھدی ربہم، وہ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. ھدم وہ ایک ہدایت پر ہیں، اس کو نکرہ گیا ہے. نکرہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، تصغیر کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ تو پھر معنوں پہ ڈپینڈ کرے گا. وہ ایک ایسی ہدایت پر ہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے. یہ جو کا معنی ھدن کے نکرہ موصوفہ سے پیدا ہوگا، یعنی علی الھدی الذی من ربہم، وہ کہ یوں معنی پیدا ہو جاتا ہے. ایسی ہدایت پر ہے جو کہ ان کے رب کی طرف سے ہے. من ربہم، من میں گول. بہرحال یہ چیزیں گرامر کی تو نہیں ہے، لیکن ضمناً ہم بعض دفعہ کر دیتے ہیں ایسی بات بھی کہ یہ مر ربہم میں نون کو ساکن ہے. عربی زبان میں یہ دیکھا گیا کہ نون ساکن کے بہت سے احکام ہیں. تنوین کی صورت میں ہو یا ویسے نون ساکن آ رہا ہو تو اس کے تلفظ پر بڑے اثرات پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تجوید میں نون ساکن کے احکام ہیں. مثلا ایک تو اخفاء اظہار ہوتا ہے کبھی حرف ہلکی کی صورت میں، کبھی اقلاب ہو جاتا ہے، اگر آگے بے آ رہی ہو تو وہ میم میں بدل جاتا ہے. کبھی ادغام ہوتا ہے، اور پھر ادغام کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ادغام تام ہوتا ہے، ایک ادغام ناقص ہوتا ہے. ادغام تام یہ ہوتا ہے کہ پہلا لفظ بالکل مٹ جائے اس کی ہستی، جیسے یہاں ہے مر ربہم، نون کا کوئی نام نشان نہیں رہ گیا. اس صورت میں ادغام تام کہلاتا ہے. اور ادغام ناقص یہ ہوتا ہے کہ اس نون کا غننے کی شکل میں کچھ اثر باقی رہ جائے. وہ کرتے ہیں واو یہ اور نون میں. پورے 5 لفظ گنتے ہیں، یہ رے میم لام واو یرملون، یہ ادغام کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ادغام تام کے ہیں، کچھ ادغام ناقص کے ہیں. اچھا اب دیکھیے مصری کچھ نسخوں میں یہاں نون پر کوئی علامت سکون کی نہیں ہوگی، اور وہ مر ربہم گویا کہ نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، میم کو سیدھا آگے لے جانا ہے. غالباً مولوی ظفر اقبال صاحب نے بھی یہی کیا کہ نون جب پڑھنا نہیں ہے تو اس پہ جزم ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ بات گرامر کے اعتبار سے درست معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جزم یا علامت اسکول ڈالنے کا رواج ہے. اس کے مقابلے پر مصریوں اور افریقیوں میں یہ خرابی ہے کہ جب واو یا نون آ رہے، مثلا یہاں ہوتا میم وا، تو اس میں وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ اس نون کی کچھ نہ بناؤ اور آگے واو پہ شاد نہ دو. تو وہ پھر غننے کی آواز کیسے نکالتے ہیں وہ اپنے کوئی جو ذاتی علم ہے زبان کا اس کی بنا پر ہی نکالتے ہوں گے، ورنہ ان کا طریقہ ناقص ہے. یعنی اخفاء اور ادغام ناقص میں لکھنے میں ان میں کوئی فرق نہیں، ہمارے ہاں فرق کیا جاتا ہے. بہرحال یہ اس سے متعلق چیز تھی. تو مر ربہم کی جو رے ہے وہ میم کے ساتھ مل گئی کیونکہ نون ساکن آیا. نون ساکن کے احکام میں یہ شامل ہے. ربہم اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر ہیں. واولئک واو عطف کی نہیں ہے بلکہ استئناف کی کہہ لیں کہ ایک اور الگ فکرہ شروع ہوتا ہے. اور وہ لوگ ہم المفلحون، وہ مفلحون ہیں. اس ہم کو 2 صورتیں ہیں،
یا تو کہیں کہ ہم مبتدا ہے اور المفلحون خبر ہے، اور پورا فکرہ ہم المفلحون، وہ مفلحون ہے، یہ اولئک کی خبر مانا جائے. ایک ترکیب تو یوں ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ ہم کو ضمیر فاصل مانا جائے، کیونکہ ایسے موقع پر خبر معرفہ ہو تو ایک ضمیر فصل بھی لگتی ہے. اس صورت میں پھر ترجمہ ہی کے ساتھ اردو میں کرتے ہیں، ہم کا ترجمہ الگ نہیں کرتے. اولئک ہم المفلحون، وہ لوگ ہی ہیں فلاح پانے والے، ہی کے ساتھ ترجمہ ہوگا. اولئک اس میں اشارہ جمع ہے، دونوں جگہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں اشارہ کی ساری صورتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اصل میں یہ مذکر کے لیے جمع کا اس میں اشارہ ہوتا ہے. مفلحون افلح یفلح ہوتے ہیں، افلح کے میں نے فلاح پانا ہوتا ہے، فلاح دینا نہیں ہوتا. حالانکہ یہ باب افعال ہے لیکن اس کا معنی لازم کا ہے. بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید افلح کا معنی ہو جائے کسی کو فلاح دینا، جیسے آپ کہتے ہیں عالمہ اور عالمہ، اس کو جنوا دیا. نہیں، یہ باب افعال ہے لیکن لازم ہے. اس کے میں نے فلاح دینا نہیں ہوتا، فلاح پانا ہوتا ہے. اردو میں ہم ترجمہ فلاح ہی کرتے ہیں، کامیابی کرتے ہیں. بعض شاہ صاحب نے رستگان چھٹکارا پانے والے کیا، لیکن یہ لفظ اتنا شاید اچھا نہ ہو. بہرحال فعل عام ہے سے ہی فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، اور افلاح کی جو لغوی تشریح کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اپنی ساری مراد پا لینا. یہ گویا کہ صرف چھٹکارا پانے کو لفظ نہیں ہے. اور اس طرح سے تفسیر میں لوگ گئے ہیں کہ قرآن میں فلاح کا تصور، اچھا اس کا مصدر افلاح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ افلاح یفلح افلاحن ہونا چاہیے، لیکن اس کا مصدر فلاح ہی استعمال ہوتا ہے بجائے اس کے کہ باب افعال کا مصدر استعمال کرے. یہ بھی عربی میں ہے کہ مفعول مطلق کے طور پر، یا ویسے بعض دفعہ اس باب سے جو مزید فی کا باب ہوتا ہے اس کی بجائے مصدر ایک اور استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ فلاح اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے. اولئک هم المفلحون، افلاح کا میں نے فلاح پانا. قرآن میں آتا ہے قد افلح المؤمنون، اور وہ بھی آتا ہے انہ لا یفلح الکافرون، کہ بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. یہ نہیں کہ وہ کافروں کو فلاح نہیں دے گا بلکہ پائیں گے نہیں. افلاح یفلح فعل لازم ہے، اور اس کے معنوں میں جو گنجائش ہے وہ تفسیروں میں دیکھی جا سکتی ہے کہ فلاح اور نجات میں کیا فرق ہے. نجات محدود لفظ ہے، فلاح اس سے بڑا لفظ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نجات تو ایسا ہے جیسے فیل ہونے سے بچ گیا، اور فلاح یہ ہے کہ ہائیسٹ مارکس لے لے. تو اس طرح سے اس کا ترجمہ جنہوں نے کیا اپنے مراد کو پہنچیں گے، وہ شاید زیادہ بہتر ترجمہ ہے بجائے اس کے کہ وہ نجات پانے والے ہوں گے. شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا رستگان، رستگان کا معنی تو چھوٹ جانے والا، یعنی مصیبت سے نجات پانے والا، لیکن لفظ کے معنوں میں اس سے زیادہ گنجائش موجود ہے. ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الذین کفروا، یہ الذین اس میں موصول اور کفروا اس کا صلہ ہے، صلہ موصول مل کر یہ تو بنے ان کا اسم. اس لیے یہاں ہم الذین کو کہہ سکتے ہیں کہ نصب میں ہے. اب اس کی خبر کیا ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے ان الذین کفروا جیسے کہیں ان الکافرین. تو خبر کیا ہے کافروں کے بارے میں؟ اصل خبر نحوی اکثر کہتے ہیں کہ جو آخر آیت پہ فکرہ آ رہا ہے نا، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. گویا کہ فکرہ تو اصل اتنا ہے ان الذین کفروا لا یؤمنون، جو کافر ہو چکے ہیں یہ اب ایمان نہیں لائیں گے. فکرہ تو ہے اتنا. درمیان میں جملہ معترضہ، ایک بات یعنی بطور اعتراض کیا آ گئی ہے، اور بعض نے پھر اور تعویلیں کی کہ سواء مبتدا ہے بہرحال، لیکن یہ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم درمیان میں پیرنتھیسس میں جیسے فکرہ آ جاتا ہے یوں ہے. سواء علیہم، سواء یہاں مبتدا ہے، نکرہ ہونے کے باوجود یہ مبتدا مانا جائے گا کیونکہ ایک اصول کلی کو ظاہر کرتا ہے. یا پھر یہ ترجمہ کیا کہ بعض نے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ پورا فکرہ مبتدا ہے اور سواء علیہم خبر ہے. یعنی انذرتہم ام لم تنذرہم سواء علیہم، تو ان کو ڈرا یا نہ ڈرا ان کا برابر ہے. اس صورت میں اگر ہم ایک لفظ لیں تو پھر مصدر بن سکتا ہے، یعنی انذاروں کا اور عدم و انذار کا سواء علیہم، تیرا ڈرانا یا تیرا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے. تو یوں یہ فکرہ انذرتہم، کیا تو نے ان کو ڈرایا، لیکن یہاں استفہام کا ترجمہ کیا نہیں کرتے، خصوصاً جب اس کے بعد ام آ رہا. ترجمہ اردو میں پھر جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ادھر آر وغیرہ استعمال ہوتا ہے،
اس طرح سے یا دو استعمال ہوتے ہیں، یا چاہے استعمال ہوتا ہے، چاہے تو ان کو ڈرائے یا چاہے نہ ڈرائے۔ ویسے اس کا استعمال یہی ہے عربی میں کہ پہلے آ کے بعد ماضی، دوسرے ام کے بعد مضارع ہوتا ہے، اور میں نے یوں مثلاً اَأَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوَعَظْتَ عَلَيْنَا أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ، وہاں کے بعد دوسرا، لیکن اگر بنانا چاہیں تو وہی تھا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَعِظْ۔ بات یوں بنتی ہے کہ دوسرا مضارع میں آتا ہے ام کے ساتھ، دوسرا ماضی میں لم کے ساتھ ماضی بناتے ہیں، تو یہ لم تنذر، تو نے نہ ڈرایا، تو نے ڈرایا ہی نہیں، یوں میں نہ ہوا، تو نے ان کو ڈرایا، دونوں ماضی ہو گئے نا، پہلا سمپل ماضی، دوسرا لم کے ساتھ ماضی، تو نے ان کو ڈرایا یا تو نے ان کو ڈرایا ہی نہیں، یہ تو ہے لفظی ترجمہ، تو نے ان کو ڈرایا یا تو نے ان کو ڈرایا ہی نہیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ تو اس صورت میں سواء علیہم، سواء خبر اور اینڈ پہ جاتے ہیں، اور یہ مقدم کر دیا، خبر مقدم بھی ہو جاتی ہے اس طرح سے۔ تو یہ درمیانی فکرہ، تو ان کو اب محاورہ ترجمہ اسی لیے کرتے ہیں کہ تو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان پر برابر ہے۔ پھر دو خبریں ہو جائیں گی، انا کی خبر، انا کا اسم تو بنے گا الذین کفروا، دوسری صورت یوں بنے گی ان الذین کفروا انذرتہم ام لم تنذرہم سواء علیہم، تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرا ان پر برابر ہے، یہ بھی پھر خبر اس کی بن سکتی ہے انا کی۔ لا یؤمنون، ایمان تو وہ لائیں گے نہیں، یا جملہ معترضہ مانے یا انا کی دو خبریں مانے، پہلی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم اور دوسری لا یؤمنون، دو خبریں ہیں، دونوں طرح ترجمہ درست ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے ترجمے کیے ہیں اس میں اس طرح کی بات کا لحاظ ہے ترجموں میں یا نہیں ہے میں نہیں کہہ سکتا۔ شاہ صاحب نے فارسی میں تو یہی کیا ہے کہ برابر ہے ان پر تیرا، تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ ختم یختم، ان یشاء اللہ یختم علی قلب، قرآن میں آیا ہے، ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، ختم یختم مہر لگا دینا، اللہ فاعل ہے، اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ دلوں پر مہر لگانے کی تفسیر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جملہ بہرحال سیدھا سادہ ہے کہ ختم فعل، اللہ فاعل، علی قلوبہم جار مجرور اس کے ساتھ، یہ بھی اس کے بعد ختمہ کے بعد علی ضرور آتا ہے۔ پریپوزیشن کا استعمال ذہن میں رکھنا چاہیے، یعنی یوں نہیں کہ ختم اللہ قلوبہم، بلکہ اس کے ساتھ علی کا صلہ آتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، قلوب قلب کی جمع ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، یہ علی دوسرا جو ہے اس کا بھی ختمہ کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ان کی سمع پر بھی مہر لگا دی، ختمہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رہ گیا سمع، یہ ہے مصدر، سمع کا میں نے تو سننا ہوتا ہے، تو سننے پر قلب تو گویا کہ ایک جگہ، یہ چیز یہ مقام ہے، سمع مصدر ہے، اس لیے کسی نے کہا کہ جی سماعت مراد ہے، کسی نے کہا کہ وہ اعلیٰ سماعت یعنی کان مراد ہے، جو بھی کہہ لیں، یہ بحث اس وجہ سے کرنی پڑی کہ سمع خود مصدر ہے، کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ اس پر مہر لگا دی، اور سننے مصدر پر کیا مہر لگنی تھی، اس لیے پھر سماعت سے ترجمہ کر کے انہوں نے ختم کے ساتھ اس کو ملایا۔ آگے ہے وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، ابصار بصر کی جمع ہے، ترجمہ تو یہ پیچھے کے ساتھ بھی مل کر ہو سکتا تھا، اور ان کی آنکھوں پر بھی مہر لگا دی، لیکن پھر آگے غشاوت ان کا کوئی تک نہیں بنتا، اس لیے یہاں وقت کیا گیا ہے سمعہم پر، کہ ختمہ کا تعلق تو یہاں تک ختم ہوتا ہے، یہ فکرہ ختم اللہ علی قلوبہم و ختم اللہ علی سمعہم یہاں پورا ہو گیا۔ آگے ہے وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی نظروں پر ایک پردہ ہے، ڈال دیا اگر کوئی ترجمہ وہ تو انڈرسٹوڈ ہوگا نا، اور اس میں غشاوۃ دیکھی نکرہ آیا ہے، مبتدا مؤخر جب آتا ہے جار مجرور کے بعد یا ظرف کے بعد تو وہ عموماً نکرہ ہی آتا ہے، وہی مثال فی البیت رجل والی، تو علی ابصارہم یعنی بجائے یوں کہنے کے والغشاوۃ علی ابصارہم مبتدا خبر یوں بنا، وہ جار مجرور کو مقدم کر دیا، اور اس صورت میں مبتدا مؤخر نکرہ ہی آتا ہے، اس کو مبتدا ہی کہتے ہیں غشاوۃ جس طرح سے یہاں ہے، اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے، رفع اس کی مبتدا ہونے کی وجہ سے رہ گیا غشاوہ، تو یہ مادہ اس کا غین شین واو ہے، یہ جب فعل میں استعمال ہوتا ہے تو پھر غشی یا غشا ہو جاتا ہے، رضی یا رضا کی طرح، کیونکہ واوی
جو ہے وہ اکثر یائی بن جاتے ہیں اس طرح سے جب آپ سامنے آتے ہیں تو اگر ناصرہ جانفر ہو تو اس سے ہوتا ہے، شاید کہیں ہو بھی تو پھر اسے غشیہ کیوں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں غشیہ تو استعمال ہوا ہے، اور وہ جو غشیہ ہے اس کو بھی یہ واؤ سے بدل کے یہ بنی ہے، یہاں اصلی واؤ ظاہر ہو رہی ہے جو مادے کی ہے، کیونکہ غشاوہ کا لفظ آیا ہے۔ ترجمہ اس کی جمع جو تو غشاوہ کا لفظ ہے تو جمع غشاوات ہونی چاہیے، لیکن شاید کوئی جمع مکسر بھی ہو، میرے ذہن میں نہیں ہے، ہوگی ضرور۔ تو ان کی آنکھوں پر بھی بصر کے معنی بھی آنکھیں ہیں، اور ویسے تو یہ بھی دیکھنے کی قوت ویژن کے لیے استعمال ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے نہیں ہوتا۔ الا اعینہم نہیں کہا، الا ابصارہم کہا ہے، لیکن بات وہی ہے جیسے سمع اور ہم ہے، اور اس میں ابصارہم یعنی کان اور آنکھ سے مراد ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بھی وہی چیز ہے، لہم جار مجرور پہلے، عذاب عظیم صفت موصوف مبتدا مؤخر ہو کر آیا، بجائے یوں کہنے سے کہ العذاب العظیم لہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ عذاب کا لفظ عین ذال بے کے معنی کئی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا کافر اور سخت سزا کا ہے، عظیم تو خیر جانا پہچانا لفظ ہے فعیل کے وزن پہ، اس کی رفع بھی مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، یہ پہلا من ہے، من کو آگے ملاتے وقت عموماً نون کی زبر ہی آتی ہے، زیر نہیں لگاتے، حالانکہ نون کسی ساکن کو آگے حرکت دینی ہو تو عموماً قاعدہ ہے کہ اس کو زیر سے حرکت دی جاتی ہے، لیکن من کا قاعدہ اس کے الٹ ہے، نون کو زبر دی جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں، ناس کے لفظ کے متعلق گرامر والوں کا اختلاف ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے، اتفاق کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا مادہ الف نون سین ہے، ان جس سے لفظ نکلا ہے، اور اناسن کی یہ بگڑی شکل ہے ناسن، جو گویا کہ آپ نے اناس کو کہا، اناس کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو اناس کو جب الف لام لگا تو الاناس، پھر وہ کہتے ہیں کثرت استعمال سے الناس ہو گیا۔ ممکن ہے یہ بھی درست ہو بعض گرامر والوں کے حوالے سے، یہ بات لکھی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مادہ نون واو سین ہے، ناس ینوس ہو، اور اس میں شاید نمایاں ہونے کا معنی ہوتا ہے، تو اس سے پھر ناوسن تھا، ناوسن کی واو الف میں بدل گئی کیونکہ واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس لیے ناس بنا۔ بہرحال ناس کی اشتقاق میں الف نون کی یا نون واو سین، اور بعض نے یوں دور کی کوڑی لانے والی بات ہے ملانے کے لیے کہ ناسی یا ینسا، کہ میں نے اسے بھول جانا، اس سے آپ اسم فاعل بنائیں تو بنے گا ناسن، قازن کی طرح ناسن، اور اس سے الف لام لگا تو بن جائے گا الناسی، تو اس سے میں نے بھولنے والا بھی بنتا ہے، کوئی شعر بھی اسی طرح چلا ہوا، اول الناس اول الناسی، انسانوں میں سے سب سے پہلا بھولنے والا تھا، وہ تو خیر لفظی فن ہے، اس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، نون سین جے سے، تو کہیں کہ ناسن کہ میں نے بھولنے والا ہے اور یہ گر گئی ہے، یہ نہیں ہے بات۔ یہ اگر الف لام کے بغیر ہے تو غالباً ناسن 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 شاید شعروں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں تو نہیں استعمال ہوا، اناس ہوتا ہے، البتہ جب الف لام کے بغیر ہو تو پھر اناس ہوتا ہے، ممکن ہے الف لام کے بغیر بھی ناسن شاید شعروں میں ہو، قرآن میں نہیں ہے بالا۔ اب من الناس اگلا فکرہ ہے، جیسے آپ وہی بات جار مجرور آیا، آگے پھر ایک فکرہ آ رہا ہے، مبتدا کوئی مؤخر بھی ہو سکتا تھا، مثلا ہم کہہ سکتے تھے من الناس کافر، لوگوں میں سے کوئی کافر بھی ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی آ سکتا ہے، جمع کے لیے بھی، من کی صورت میں، تو آگے پورا فکرہ ایک آ گیا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں، ومن الناس لوگوں میں سے، من وہ جو کہ، اس صورت میں اس کو ہم خبر بنا لیں گے، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ، یوں ترجمہ ہوگا، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہ، من کا میں نے وہ جو کہ، اللہ جی کے معنوں میں ہی آتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، اور یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ جی اور اللہ جی نے تو تثنیہ واحد جمع ہے نا، لیکن من کا صیغہ جمع یا تثنیہ کوئی نہیں ہوتا، یہ من بلکہ مذکر مؤنث بھی کوئی نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے حسب موقع استعمال ہو جاتا ہے۔
تو دیکھیے من یقول و واحد کا صیغہ آیا ہے, لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کہتا ہے. اس لیے من کے لفظ من کا جو ہے وہ سنگولر ہے, معنی کے لحاظ سے جمع کا معنی دیتا ہے. تو یہاں لفظ کی رعایت میں کہا گیا ہے ومن الناس من یقول یقولون نہیں کہا. لیکن اگلا فکرہ دیکھیے آمنا باللہ ہے, حالانکہ پچھلی فکرے کے مطابق ہونا چاہیے تھا ومن الناس من یقول آمنت باللہ ہے, لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا. یہاں آ گیا جمع. اس موقع کو گرامر والے کہتے ہیں کہ کہیں لفظ کی رعایت قرآن میں ہوتی ہے, کہیں معنوں کی رعایت ہوتی ہے. یعنی سیدھے کا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث وغیرہ ہونا اس بات پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کہیں لفظ کا خیال کر لیا جاتا ہے, لفظ واحد ہے یہ جمع ہے تو اس لحاظ سے صیغہ واحد جمع مذکر مؤنث ہے. کہیں اس کے معنوں کا خیال کر لیا جاتا ہے. یہاں دونوں باتیں موجود ہیں. یقولوں میں من کا لفظی رعایت ہے اور آمنا میں لفظ من کی معنوی رعایت ہے. دونوں سے کریں گے. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں. شاہ صاحب نے تو پہلے کہا بے گوید کیا, بے گویند نہیں کیا, کیونکہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے. آگے پھر آمنا باللہ ہمیں ایمان لائے. اب آپ محاورے کو سامنے رکھے تو پھر اردو میں ترجمہ کرنا پڑے گا. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو یوں کہتے ہیں. پتہ نہیں کسی اردو ترجمے والے نے یوں کیا ہو. حالانکہ یہاں یقولوں کا ترجمہ کہتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے, لفظی ترجمے کو دیتے ہیں. تو اردو کے محاورے کی مجبوری میں جمع کرنا پڑا. کیونکہ اگر ہم اردو میں یہ کہیں کچھ لوگ وہ کچھ آدمی اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, تو وہ شاید ہم سے مراد وہ کہنے والا نہ ہو, بات ہماری کر رہا ہو, اپنی نہ کر رہا ہو. تو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. آمنا, آمنا یومنو, الف میم نون مادہ پڑھ چکے ہیں آپ. اور یہ آمنا ایک تو نون ہوا نا مادے کا, اور ایک وہ ماضی کا جمع تو سیکھے کا آمنا, جیسے کہیں کتبنا, تو وہ دونوں نون مل کے آمنا بنتا ہے, ساکن اور ایک متحرک. باللہ ہے اسی طرح سے لایا اللہ پر ایمان لائے. والبال یوم الآخر ہے, اور یوم آخر پر. آخر یہاں صفت کے طور پر آیا ہے. آخر کے معنی ہوتے ہیں آخری. یہ آخر آئے تو پھر اس کا اور معنی آتا ہے, وہ جہاں آئے گا ہم بات کریں گے. الیوم الآخر, دا لاسٹ ڈے, آخری دن. آخری دن پر ایمان لائے. پھر یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے. یوم آخر سے مراد کون سا ہے؟ گرمی کی چھٹیوں سے پہلے کا آخری دن ہے یا کیا ہے؟ تو وہ اس کی اصطلاح ہے قرآن کی. اس کے لیے اور اصطلاحیں بھی ہے. ایک دن الیوم الآخر ہے, وہ کہ سب سے آخری دن, اور اس سے مراد اس دنیا کا سب سے آخری دن نہیں بلکہ ایک اور آنے والا دن. اس کی ڈسکرپشن جو قرآن میں ہے, اس لیے الیوم الآخر کا ترجمہ ایک اصطلاح کے طور پر ہم کریں گے. چاہے آپ اس کا ترجمہ قیامت کریں, جو کریں, مختلف الفاظ ہیں. یہ جو بے لگایا ہے قرآن کریم میں کہیں دوبارہ بے نہیں بھی لگا ہوا. مثلا آمنا باللہ والیوم الآخر, اس میں بھی کوئی بات نہیں تھی, کہیں بے لگا ہے کہیں نہیں لگا. اب اس میں ایک جگہ لگنے میں کیا خوبی ہے اور دوسری جگہ نہ لگانے میں ممکن ہے کوئی تک جھوٹ نکالیں, کوئی جو اہل علم ہوتے وغیرہ مارتے ہیں, ہمیں تو اس کا نہیں بہرحال پتہ چلتا. اتنا ہے کہ قرآن کریم میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے, کہیں بے کے ساتھ کہیں بے کے بغیر بھی. اور بعض دفعہ تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ میاں نے جہاں معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف لفظوں کا فرق رکھ کے شاید حافظوں کو ستانے کے لیے یہ بندوبست کیا ہے کہ وما ہم بمؤمنین, اور وہ نہیں ہے مومن. ایمان تو وہ لانے والے ہی نہیں. اس میں یہ جو واو ہے ہم اس کو حالیہ کہہ سکتے ہیں, حالانکہ اور کے ساتھ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تبھی یہ ترجمہ ٹھیک بنے گا. یہ واو حالیہ ہوگی اور ہم اردو میں ترجمہ کریں گے حالانکہ. اور ما نافیہ ہے, ما ہم وہ نہیں ہے. بے مومنین, اگر بے نہ بھی لگائیں تب بھی وہی خبر بنے گی مومنین ہے, کیونکہ اس صورت میں خبر نصب میں جائے گی اور ما کی خبر پر بے بھی آتی ہے. تو ما ہم بے مومنین, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یعنی یہ کہتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہے, ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور آگے اس میں کوئی دقت تو ایسی نہیں ہے جہاں تک مادے اور اعراب کا تعلق ہے. یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. خادع یخادع, خیر دال عین, ثلاثی سے بھی استعمال ہوتا ہے اور ثلاثی سے استعمال ہوتا ہے فتح یفتح سے. آگے آ رہا ہے وما یخدعون. باب مفعلہ سے خادع یخادع استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی بھی دھوکہ دینا ہوتا ہے.
ضروری نہیں. باب مفاعلہ میں عام طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ دو کے ساتھ کام کا تعلق ہوتا ہے. یعنی خادع یخادع کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینا. مخادعت کا معنی یہ بنتا ہے. لیکن ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ باب مفاعلہ کو ضروری نہیں کہ ہمیشہ مشارکت کے معنی رکھے. اس کے وہ ایک سنگل معنی دیتے. مثلا صاف آ رہا, اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہوں نے باہم سفر کیا بلکہ سفر کیا. اس طرح سے خادع یخادع کو میں نے دھوکہ دینا ہی ہے. اور مفعول اللہ بنایا ہے, فاعل ضمیر فاعل اس میں موجود ہے. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا یہ واو عطف ہے, اللہ پر عطف ہے. اور والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے یہ بھی مفعول ہے پورا اللہ کے معطوف ہونے کی وجہ سے. تو وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دھوکہ دیتے ہیں. اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ یخادعون کہ پھر گرامر میں تشریح کے دن بتایا تو یہ فکرہ الگ ہے. یہاں مخادعون پر بالکل وقت لازم اسی لیے کیا ہے. اور حال بنتا ہے کہ یعنی وہ یہ بات کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہوئے. یوں گنجائش نکل آتی ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے, وہ دھوکہ دیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں. وما یخدعون یہ بھی نفی ہے, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم مگر اپنے ہی نفسوں کو. یہ الا ویسے تو ایک طرح کا استثناء کا ہی ہے, لیکن یہاں وہ زور دینے کے لیے ہے اس لیے کہ وما یخدعون پورا فکرہ نہیں ہے, اس میں مفعول کا ذکر نہیں ہے. اس لیے وَيَخْدَعُونَ أَنفُسَهُمْ ہی کا معنی اس میں ہوگا. دونوں نفیوں کو مٹا دے تو یہی معنی بنتا ہے نا. انفسہم اسی طرح مفعول آیا. تو وما یخدعون الا انفسہم, دو نفی جو آ گئے ہیں اس سے زور پیدا ہوا ہے, اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی ذاتوں کو, یعنی اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. انفسہم نفس کی جمع ہے اور یخدعون کا مفعول کے طور پر یہاں یہ جو انفسہم کی جو نصب ہے یہ کوئی اللہ کے استثناء کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آپ قاعدہ استثناء کا پڑھ چکے ہیں. اگر پورا فکر ہوتا تو شاید ہم پھر کہتے کہ اللہ کا مستثناء ہے. یہاں کوئی استثناء نہیں, بلکہ یہ استثناء کی وہ صورت ہے جس میں اللہ کے بعد آنے والے لفظ کی جو اعرابی حالت ہے وہ پہلے کے مطابق ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ نصب میں آیا ہے. یہ یخدعون کا مفعول ہے. وما یشعرون یہ پھر ما نافیہ, ما یشعرون اور وہ سمجھ نہیں رکھتے. عام طور پر مضارع پر لا آتا ہے, ما ماضی میں آتا ہے, لیکن یہ کوئی ایسا قاعدہ بھی نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو, اس لیے یہاں مضارع پر ما منفی کا آیا ہے. اور اس ما کو ہم اور کوئی نہیں کہہ سکتے. مثلا ہم اس کو کہیں کہ استفہام ہے جی, اور وما یشعرون کا معنی, اور وہ کیا سمجھتے ہیں, تو پھر عبارت کے ساتھ اس کا کوئی تک نہیں بنتا. اور اسی طرح سے ما موصولہ مانے اور کہیں کہ یشعرون کے بعد کوئی عائد ضمیر نہیں آئی تو یہ بھی نہیں بنتی کہ وہ اور جو کچھ وہ سمجھتے ہیں, یہ نفی کے ساتھ ہی اس کا ترجمہ یہاں ٹھیک بنتا ہے. وما یشعرون وہ نہیں سمجھتے. اس صورت میں واؤ کو ہم حالیہ ہی کریں گے. یہ واؤ جو وما یشعرون سے ہے اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے, حالانکہ وہ سمجھتے نہیں, یعنی دھوکہ تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں مگر وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے. شعر یشعر, شعور رکھنا, سمجھنا, بات کو پہنچنا, پا لینا. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے یا ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہاں بھی فی قلوبہم جار مجرور پہلے اور مبتدا مؤخر نکرہ, یہ 3-4 مثالیں اس کی آ چکی ہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. مرض رے کی زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اردو میں شاید مرض بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن عربی میں یہ لفظ مرض ہے, مرض نہیں ہے. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کو بڑھا دیا بلحاظ بیماری کے. زیادہ یزید زیادتاً کہ دونوں معنی ہوتے ہیں, یہ لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. کبھی اس کا معنی بڑھ جانا بھی ہوتا ہے, زیادہ ہو جانا بھی ہوتا ہے. مثلا زاد المال, مال زیادہ ہو گیا. زاد الماء, پانی زیادہ ہو گیا کہہ سکتے ہیں. اور خود اسی کا معنی زیادہ کرنا بھی ہوتا ہے, بڑھا دینا. یہاں متعدی کے معنوں میں آیا. زیادہ کا فاعل اللہ ہے, زاد اللہ ہو, لیکن چونکہ ضمیر مفعول ہے وہ فاعل سے ہمیشہ پہلے آیا کرتی ہے. اللہ نے ان کو بڑھا دیا. جب یوں آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تمیز آتی ہے. بڑھا دیا کس لحاظ سے, کس چیز سے بڑھا دیا؟ یہاں وہ تمیز ہے مرضان. اردو میں تمیز کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بلحاظ سے. یہ مفعول مطلق نہیں ہے, حال نہیں ہے,
मरदन की जो नस्ब है वो तमीज होने की वजह से है। अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया बलिहाज बीमारी से। अब अगर इसका मुहावरा तर्जमा करते हैं अल्लाह ने उनकी बीमारी बढ़ा दी तो ठीक है, उर्दू मुहावरे में गुंजाइश इसकी मौजूद है अगर किसी ने तर्जमा कर लिया, लेकिन अरबी का सही तर्जमा जो उसकी बुनियाद समझनी चाहिए वो तो यही है कि अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया बलिहाज बीमारी से। यही आता है रब्बी ज़िदनी इल्मन, अल्लाह मुझे बढ़ा दे बलिहाज इल्म के, और इसी तरह से मालन अमवालन वगैरह वगैरह के साथ आ जाता है। अल्लाह ने उनको उनकी बीमारी को बढ़ा दिया। कर ले तो उर्दू तर्जमे शायद किसी ने किया हो। हाँ हाँ, देखिए यूं नहीं कहा फसादा हुमुल्लाहु मरज़हुम, ये मुहावरा है ना कुरान मजीद का, तो वो तमीज के साथ इस्तेमाल करता है। याद रखिए तमीज और हाल और मफूल मुतलक नसब के हैं, ये अरबी इबारत को खूबसूरत बनाने के लिए बकसरत इस्तेमाल होते हैं। मफूल मुतलक का बकसरत इस्तेमाल अरबी इबारत में आम होता है, कुरान मजीद में है। कहा हुसैन की बातों में हम पढ़ते हैं, सारी वो इबारत की जो ब्यूटी है वो मफूल मुतलक के बकसरत इस्तेमाल से, तमीज के बकसरत इस्तेमाल से वो इबारत में अदबी खूबी पैदा करता है। और बाज़ दफा बिल्कुल तीन तीन चार चार तमीज साथ साथ लाता है, तो आप इबारत बहुत प्यारी बन जाती है। गोया कि ऐसा था फज़ाद अल्लाह मरज़हुम, इसको उन्होंने तर्जमा कर लिया। मुमकिन है अरबी में ये दुरुस्त भी हो, यानी ज़ाद अल्लाह मरज़हुम गलत ना हो, लेकिन इसमें वो खूबी नहीं है जो तमीज की सूरत इस्तेमाल करने में होती है। वो पोएटिक पहलू पैदा होता है ना। अल्लाह ने उनको बढ़ा दिया बलिहाज बीमारी से। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, फिर वही जार मजरूर पहले, अज़ाबुन अलीम मुब्तदा मुअक्खर रफा में, और उनके लिए है एक दर्दनाक अजाब। ज्यादा यजीदों की हमने बात की है मेरे ख्याल में मादे की, दाल से ये दाल मादा होता है। अजाबुन अलीमुन, अजाब पहले भी आ चुका है, अलीम अलिफ लाम मीम से फ़ईल का सीगा। अलम मैंने होता है दुख या दर्द, और उससे यालमु दुख उठाना कुरान में इस्तेमाल हुआ है। फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, तो वो भी दुख उठा रहे हैं जैसे तुमने दुख उठाया है। अलम, अलम उर्दू में इस्तेमाल होता है, अलमनाक कहते हैं हम, तो ये अलम उर्दू का लफ्ज़ है। पेन जिसे कहते हैं ना, दर्द होना किसी मार का या किसी चीज का, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उससे फ़ईल का सीगा अलीम है, और किसी को दुख देना ये बाब फ़आल से इस्तेमाल होता है, यानी जो तो सलासी से है। या लमूना आया कुरान में, मेरा ख्याल है कि अलम ही होगा, समय से ही आएगा, लेकिन कुरान में माजी नहीं इस्तेमाल हुआ, मुज़ारे इस्तेमाल हुआ है। तो अलम या अलमों के मैंने तो होंगे दुख उठाना, रंज सहना, किसी को दुख देना, इसके लिए आलम युलिमु इस्तेमाल होता है, यानी बाब फ़आल से आमन युमिनु की तरह। आलम युलिमु, उससे इसम फाइल बनेगा मुलिमुन, इसको आप चाहे तो मुलिमुन पढ़े, और मूलिम के मैंने होते हैं दर्दनाक, दुख देने वाला। तो ये अलीम जो लफ्ज है ये मूलिम के मानों में है, दुख देने वाला, क्योंकि फ़ईल के सीगे में गुंजाइश तो दोनों ग्रामर वाले ढूंढ लेते हैं कि इसके साथ ये मैंने भी हो जिसको दुख पहुंचाया गया, और इसके ये मैंने भी हो जो दुख दे रहा। फ़ईल बमाना फ़ाइल और मफ़ूल दोनों होता है, तो यहाँ ये फ़ईल बमाना मूलिम मुफ़इल के मानों में आया, दर्द देने वाला। साथ दर्द देहिंदा ही तर्जमा किया। बिमा कानू यकज़िबून, बे एक तो ये वजह है कि ये वजह बताता है, इस वजह से कि बे के मानों में एक वजह का माना भी पैदा होता है। माँ लफ्ज़ी तर्जमा हम करेंगे बे माँ, उस वजह से जो के, क्योंकि माँ का तर्जमा यही होता है ना, जो के मौसूल है। और बात कहते हैं कि यहाँ माँ को हम मस्दरिया बना सकते हैं, यदि अगर सारे को मस्तर बना दे, माँ एक मस्दरी मैंने भी देखा है, यानी वो सारे का सारा फेल मिल के मस्तर का महीनों में आ जाता है, यानी बेकिस बेहेम क्यों कानू माँ कानू यकज़िबून, सारे को मस्तर बना दे उनके झूठ की वजह से। लेकिन फिक्र यूं है बे बवजह उसके माँ जो के कानू यकज़िबून, इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। आम तो मालूम होता है कि कानू यकज़िबून माज़ी इस्तिमरारी है, वो झूठ बोला करते थे। कज़बा यकज़िबु, दरबा यग़रिबु से आता है झूठ बोलना, इससे कज़बा वगैरह में तो और फेल इस्तेमाल हुए।
اب ایک صورت یہ ہے کہ کانو تو فعل ناقص مانا جائے اور یکذبون اس کی خبر مانی جائے۔ وہ ایسے تھے جیسے کہیں کانو مسلمین، اس طرح سے کانو کاذبین کے معنوں میں یکذبون آ جائے، ماضی استمراری نہ کرے اور کانا کو فعل ناقص مانے۔ ایک رعایت یہ بھی ہے وہ ایسے تھے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور چاہے تو کانو یکذبون ماضی استمراری کا معنی بھی دیتا ہے بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور ماں کو ایسے موقع پر ماں مصدریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اگلے سارے کو وہ ایک مصدر کے معنوں میں جزم کر سکتا ہے، یعنی بما کانو یکذبون کا معنی کرے بے کذبہم، بوجہ اپنے جھوٹ کے، یہ سزا ان کو ملے گی۔ اس صورت میں ماں کو مصدریہ کہتے ہیں، اور اگر ماں موصولہ مانے تو پھر ٹھیک ہے، یہ ان معنوں میں ہوا۔ کانو یکذبون کو آپ چاہیں تو کانو کو الگ فکرہ اور یکذبون اس کی خبر مانے، یا کانو یکذبون کو ماضی استمراری مانے تو بھی درست ہے، جھوٹ بولا کرتے تھے۔